نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ زخرف آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. بات ہو رہی تھی پیچھے مشرکین مکہ کی کہ وہ کہتے تھے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَأَنَا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ چلیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، اور اسی پہ چل کے ہمارے باپ دادا نے ترقیاں حاصل کی اور اقتدار حاصل کی، اور یہ اقتدار اور یہ خوشحالیاں اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ ان سے بڑا راضی تھا، تو ہم بھی انہی کے طریقے پہ چلیں گے. تو انہیں چونکہ اب یہ جو مشرکین مکہ اور خاص طور پر جو مترفین کا ذکر تھا اور خاص طور پر یہ جو سردار تھے قریش کے، یہ ان کی جو سیادت تھی، ساری ان کی جو بڑا پن تھا، یہ بیسکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو استعمال کر کے تھا نا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی وہ ان کے پاس تھی، اور اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ حج میں باقی سب تو جاتے تھے عرفات تک، لیکن یہ عرفات تک جانے کے بجائے مزدلفہ سے ہی واپس پلٹ آتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم قریش ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم عوام الناس کی طرح سے حج کریں. تو بیسکلی ان کا جو تکبر تھا وہ تھا اس زوم پہ کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور حضرت ابراہیم کی خاندان سے ہیں، تو انہیں حضرت ابراہیم ہی کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ تم لوگ جس ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو وہ تو اس بات کے جو ہے وہ قائل نہیں تھے کہ باپ دادا کی تقلید آنکھیں بند کر کے کی جائے، بلکہ انہوں نے تو صاف صاف اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا بے شک وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا. اور انہوں نے اس چیز پر کیسے انکار کیا، اپنے باپ دادا کے دین پر کا انکار کس طرح سے کیا؟ جب انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ جو چاند ستارے ہیں ان کی تو عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، یہ تو ڈوب جاتے ہیں، ان کو تو زوال ہے، اور جس چیز کو زوال ہو اس کی تو عبادت نہیں کی جاتی ہے. تو انہوں نے غور کیا، ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کی تقلید نہیں کی. تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو، اور اس پر پھر تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جب ایک حق بات بتائی جا رہی ہے اور تمہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اور تمہارے سامنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، تو پھر تم ایک بودھی سی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہم تو اسی کو ہدایت والا طریقہ سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو فالو کریں گے. تو ایک طرح سے ان ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کر کے ان کو اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن ابراہیم کے فالوور ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. انہوں نے تو اس طرح آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کی، اور بلکہ انہوں نے غور و فکر کیا، اور پھر جب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، میری قوم جو ہے وہ مشرک ہے اور مجھے شرک نہیں کرنا، تو انہوں نے پھر اس ایک خدائے واحد کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، اور وہیں سے جو ہے وہ ہدایت طلب کی. گویا ہدایت کا جو وسیلہ انہوں نے ڈیفائن کیا اپنے لیے وہ بھی اللہ کی ذات تھی. تو مشرکین مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سرداری اپنی جمائے ہوئے ہیں،
تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چل رہے. وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنایا اسے، یعنی اللہ اس بات کو، کس بات کو؟ کہ شرک نہیں کرنا، اور ایک اللہ کے سوا، اس خالق کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. وَجَعَلَهَا کَلِمَةً، ہا کی کا جو ہے وہ اشارہ کس طرف ہے؟ کلمہ توحید کی طرف. باقیۃً فی عقبیہ، باقی رہنے والی اپنے پشتوں میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی جب بھی وہ راہ ان کے قدم جو ہیں وہ سیدھے رستے سے بھٹکنے لگیں تو یہ کلمہ توحید جو ہے یہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہو اور وہ اسی کی طرف پلٹ آئیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بہت سے سیدھے رستے پر تھے اور بہت سے سیدھے رستے سے ہٹ گئے. تو یہاں اس سارے کی بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کرنی ہے تو پھر ان باپ دادا کی پیروی کرو جو ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کے اوپر چلنے والے تھے، نہ ان کی جنہوں نے اس سیدھی تعلیم سے منہ موڑ کر شرک شروع کر دیا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ عمرو بن لحی جو ہے وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت اس نے لا کے رکھا تھا، اور تب سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی، بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی مکہ میں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے ان کو سامان زندگی دیا، انہیں بھی یعنی قریش کو بھی، وآباءهم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی یہاں تک کہ جاءهم آ گیا ان کے پاس، الحق حق یعنی کلمہ توحید، ورسول مبین اور رسول واضح کر دینے والا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دنیاوی نعمتیں دیں اور ان دنیاوی نعمتوں میں ان کو کشادگی دیتے ہوئے اور دیگر عرب قبائل پر ان کو فوقیت دیتے ہوئے پھر یہاں تک جب ان کے اندر خرابی بڑھتی ہی چلی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جو ان کے پاس صحیح تعلیمات لے کر آئے اور واضح کر کے کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام جو اللہ کے پیغامات تھے وہ ان تک پہنچا دیے، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتا دیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، صحیح اور غلط کو واضح کر دیا گیا، ان کے شرک کا ابطال کیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز شرک کے اوپر گواہ نہیں ہے، اس کے حق میں گواہی نہیں دیتی، بلکہ پوری کی پوری کائنات اور جو الہامی کتب ہیں جو پچھلے انبیاء بھی لے کر آئے وہ سب اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہ سب کچھ کھول کے واضح کر دیا ان کے سامنے. قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. ہر بات کھل کے واضح ہو جانے کے بعد کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کے لیے انکار کرنے والے ہیں. اور یہ جو حق تھا یہ اس کو پہچانتے تھے، یہ اس کو مان گئے تھے، جیسا کہ ہم نے جیسا کہ سورہ مدثر میں ذکر آتا ہے جب یہ سب نے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اسٹریٹجی بنانی تھی اور اس اسٹریٹجی کے بنانے میں یہ سارے سردار اور خاص طور پہ ابو جہل جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے تو ولید بن مغیرہ کے پاس لے کر گیا. ولید بن مغیرہ جو تھا وہ مکہ کا ایک رئیس تھا، اور رئیس بھی ایسا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکا نذا مال و بنین، کہ اس کے پاس جو تھے اس کے پاس خوب مال و دولت تھا اور حاضر باش اس کے بیٹے تھے، اور پھر یہ پڑھا لکھا بھی بہت تھا، مطلب مکہ کے انٹلیکچوئل میں سے تھا. تو اس کے پاس جب یہ گئے اور اس نے اس سے پہلے ولید بن مغیرہ اور اس کے جیسے دوسرے جو پڑھے لکھا طبقہ تھا مکہ کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کو، اس حق کو پہچان چکے تھے، لیکن
اس کو پہچاننے کے بعد بھی کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر. اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مدثر میں جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ فکر وقدر. ولید بن مغیرہ سے جب یہ مشورہ کرنے گئے تو فکر، بڑی غور و خوض کیا اس نے، اس میں بڑی ہی جو ہے وہ اندازے لگائے. وقدر، خوب ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو ہر طرف سے دیکھا اور جانچا. اور پھر جب لوگوں سے اس نے کہا اپنی بات کہنے سے پہلے، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیا کہو لوگوں کو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں. تو کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے. تو اس نے ان کے ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی. کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ شاعروں کی شاعری ایسی نہیں ہوتی، ہم زبان دان ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کاہن جو ہیں ان کی کہانت ایسی نہیں ہوتی، وہ جس طرح کی منمناہٹ کرتے ہیں، قرآن ویسا کلام نہیں ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ کوئی مجنون جو ہے، جس کو جنون لاحق ہو، جو پاگل ہو، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. اور پھر سارے غور و خوض کرنے کے بعد، اندازے لگانے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں سورہ مدثر میں کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. اب حق کو پہچاننے کے بعد تکبر جب بیچ میں حائل ہو گیا تو فقال ان ھذا الا سحر یوسر. تو اس نے پھر کنکلوژن یہ نکالا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی اور سے سیکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے. حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو، جو باہر سے لوگ آتے تھے حج کے موقع پر، دیگر عرب کے قبائل میں سے ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، تو ان کو بہکانے کے لیے یہ دلیل دیتے کہ دیکھیں جی یہ جادوگر ہے، اور اس کی بات جو بھی کوئی سنتا ہے اس پر یہ اثر کر جاتا ہے، اور یہ خاندانوں کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دیتا ہے، پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے خاندان جو ہے وہ تتر بتر ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے. تو یہ جادو ہے. اور پھر اسی چیز کو، اس پروپیگنڈے کو ان سرداروں نے لوگوں کے اندر عام کیا، اور عوام الناس نے بھی اس کو پھر ایز اٹ از لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن کسی شخص کے اوپر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، عظیم، بہت بڑی، یعنی مکہ اور طائف کی بڑی بڑی، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی سردار کے اوپر، کسی بڑے آدمی کے اوپر کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، اس کو منتخب کیوں نہ کیا گیا. تو جب ان کا یہ ان کا اعتراض جو ہے وہ قرآن نے رد کر دیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کیسے جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، تو قرآن نے دلائل دیے کہ پیچھے پہلے جتنی بھی قوموں میں نبی آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے. اب جب یہ بات ماننا ہی پڑی کہ نبی انسان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ نقطہ اٹھایا کہ مکہ کے ایک یتیم، ایک ایسے شخص کو جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث تک نہیں آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، اور جو کسی بھی قبیلے کا سردار نہیں ہے، تو ایسے ہی شخص کو اللہ نے کیوں جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کے لیے چنا، جبکہ اللہ نے تو ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگوں کو مکہ کی سرداری دے رکھی ہے. ان کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں، وہ سارا نظم و نسق چلاتے ہیں حج کا اور عمرے کا. اور اسی طرح طائف میں جیسے عروہ بن مسعود تھا، حبیب بن عمرو تھا، کنانہ بن عبد عمرو تھا،
اور ابن ابیالیل تھا، یہ سارے رئیس موجود تھے. تو پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں نبوت ملی؟ اب یہ ایک بالکل بیکار سا اعتراض ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو حق ماننا نہیں چاہتے، یا وہ لوگ جو دنیا کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں، دنیاوی مال کو، دنیاوی علوم کو، دنیاوی جاہ کو، دنیاوی سٹیٹس کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں عزت کا، تو ان کے اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ ایسے اعتراض وارد کرتے ہیں کہ جی جب مال ان کے پاس ہے، جیسے وہ یاد ہوگا آپ کو سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک لیڈر چنیے آپ، جس کی سرکردگی میں ہم جا کر تو عمالقہ سے لڑیں اور ان کو وہاں سے نکالیں اپنے علاقے سے. تو جب طالوت کو چن لیا گیا، بادشاہ بنا لیا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے؟ ان یکون لہ الملک ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے؟ ان کا خیال تھا ہم میں سے کسی کو چن لیا جائے گا. تو جب نہیں چنا گیا تو انہیں تکلیف ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، سرداریاں ہمارے پاس، اور جب لیڈرشپ مل رہی ہے تو وہ ایک غریب طالوت کو مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نے ذمہ داری اس کو دینی ہے جو ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی جاہ ہے، دنیاوی اسباب ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے حکومت کرنے کا. اور یہی سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اب ہمیں نظر آتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ کسی قسم کی قابلیت نہیں رکھتا ملک کا نظم و نسق چلانے کی، وہ آپ کو وزارت کے عہدوں پر نظر آئے گا. تو یہ دنیاوی کرائٹیریا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ قطعی کرائٹیریا نہیں ہے کسی بھی خاص ذمہ داری کے دینے کا، دنیاوی مال اور جاہ جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت آپ کے رب کی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے ان کے درمیان دنیا کی زندگی کی معیشت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک سوال رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے، کیا یہ اس کو اون کرتے؟ اور یہاں رحمت سے مراد جو ہے وہ خاص طور پر نبوت بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا اختیار ہے اس چیز میں کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے اس کو نبوت ملے. اور اگر ہم ایز اے ہول اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کے اس اعتراض کا جواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصراً الفاظ میں بہت ہی بہترین طریقے سے دے دیا. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم جو ہے وہ ان کی مرضی سے کب سے ہونا شروع ہو گئی. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں آئی بادشاہت، تو ان کو جو ہے اس چیز کا اختیار کس نے دیا کہ یہ فیصلے کرتے پھریں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں بھی جو گزر بسر کے عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں نہیں دی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی کی معیشت تقسیم کر رکھی ہے. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض کے اوپر ہم نے جو ہے وہ فضیلت دے دی. کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ خوبصورت بنا دیا، کسی کو نسبتاً کم بنایا، کسی کو زیادہ اچھا بولنے والا بنا دیا، کسی کو گونگا بنا دیا. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ ساری کی ساری تقسیم جو ہے وہ سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا رزق کنٹرول کرتا ہوں، یا میرے ہاتھ میں ہے فلاں کی زندگی یا فلاں کی بیٹرمنٹ. کوئی کسی کی قسمت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو ڈفرنٹ جس انتظام میں یہ مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قانون اور قاعدہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو سب کو سب کچھ دے دیا. پیچھے بھی آپ نے یہ موضوع پڑھا ہے نا کہ اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایک جتنا ہی دے دیتے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا.
کوئی بھی کسی کے کام نہ آتا. تو نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ سب کو سب کچھ دے دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا کہ کسی کو کچھ بھی نہ دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا کہ کسی کے ہاتھ میں دوسرے کی تقدیر دے دے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور یہ جو ڈفرینسز ہیں، یہ جو تفاوت ہے، خواہ وہ مال میں ہے، اولاد میں ہے، علم میں ہے، کسی بھی اور چیز میں ہے، یہ جو ڈفرینس ہے یہ اس لیے ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنائیں بعض کو بعض خدمتگار، ایک جو ہے وہ دوسرے کو سرو کرنے والا ہو. اس کی مثال ہم نے سیکھی تھی نا کہ آپ اگر بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کا کام نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اب ضرورت ہے، آپ مجبور ہیں، آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ بیمار پڑ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کسی کی مدد چاہیے. اب وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے وہ آ کے آپ کے گھر کے کام کرے گا، اس کو ضرورت ہے مال کی. تو یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں. اور یہاں خاص طور پر رب کی رحمت سے مراد خاص رحمت یعنی نبوت ہے. اور یہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ تم اپنے جن رئیسوں کو ان کی دولت اور ان کی وجاہت اور ان کی سرداری کی وجہ سے بڑی چیزیں سمجھ رہے ہو، تو ان کی دولت اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اس رتبے تک پہنچا سکے جو محمد بن عبداللہ کا اللہ کی نگاہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت عطا کرتا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر نہ یہ ہوتا کہ تمام انسان ہو جائیں گے ایک ہی امت، یعنی ایک ہی طریقے کے پیچھے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گے، تو ہم یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا رحمان کا، ہم ان کے گھروں کو اور ان کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے کسی کے پاس کتنی ہی مال و دولت موجود ہو، کوئی کیسی ہی سپر پاور ہو، کوئی کیسے ہی پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت اور سلطنت قائم کر کے پوری زمین کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس ایک کھجور کی جو حیثیت ہے نا، جو کسی نے اللہ کی راہ میں دی سچی نیت کے ساتھ، جو قدر و منزلت اس کی ہے، وہ سونے کے اس ڈھیر کی نہیں ہے جو کوئی اپنی گھر میں تجوریوں میں بند کر کے رکھے ہوئے. کیوں نہیں ہے حیثیت؟ کیونکہ یہ سب اللہ کا ہی تو ہے، اللہ نے ہی تو دیا ہے، اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے. اصل وارث ان کا تو اللہ ہے، اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. لوگوں کو دنیا میں تو یہ صرف استعمال کے لیے اور امتحان کے لیے دیا گیا ہے، لوگ اس کو اون نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہیں. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہو کہ مال اور دولت کی کثرت لوگوں کو کفر پر جمع کر دے گی، کیونکہ انسان ہی ہے نا آخر، اور اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوئی تو لوگ ایمان پر جم نہیں سکیں گے الا ماشاءاللہ، لیکن میجورٹی جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت کے پیچھے جائے گی اور سب لوگ جو ہیں وہ کفر پر جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی نہ ہوتی تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ ان کافروں کی یہ سرداری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ مکہ کی چھوٹی سی سرداریاں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر اور سیڑھیاں اور ان کے تخت جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے بنا دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
وَلِبُيُوتِهِمْ اور ان کے گھروں کے ابوابًا دروازے، وَسُرُرًا اور تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وہ جس پر یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یعنی یہ سب سونے چاندی کا بنا دیتے، وَزُخْرُفًا اور سونے کے بھی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر یہ کہ محض دنیا کا سامان۔ متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیات دنیا کو متاع قلیل کہا۔ اب آپ تصور کرو، اور ایسا لٹرلی ایسا آپ کو نظر بھی آتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں تو دبئی اور عرب کے کنٹریز میں جو وہاں کے رئیس ہیں، جو وہاں کے شہزادے اور بادشاہ ہیں، ان کے گھروں میں زیادہ دبئی میں کیوں جاتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ نے ایسا مال دیا ہوا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کے ٹیپس تک جو ہیں وہ گولڈ کے ہیں، یعنی جو ٹیپ ہے نل کا جو ہوتا ہے سونے کے۔ اور اسی طرح میں پڑھ رہی تھی کہ دبئی کے ایک رئیس کے بیٹے نے ایک یارڈ بنوائی سیر و تفریح کے لیے، جس کو اس نے پورا گولڈ کا بنوایا، اندر اس کا سارا انٹیریئر گولڈ کا تھا۔ تو یہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دیا، یہ سونا، یہ پیٹرولیم، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ کانے، یہ سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دیے کہ آپ اپنے گھروں کے نلکے اور اپنے پلیٹ برتن اور یہ چیزیں سونے کے بنانے شروع کر دیں، چاندی کے بنانے شروع کر دیں۔ سونے کے ورق لگا کے آپ نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز کہ موسٹ ایکسپینسو آئس کریم دنیا کی جو ہے وہ سونے کے کور اور ایسی چیزوں کے ساتھ بنی ہوئی، اور موسٹ ایکسپینسو پیزا جس کے اوپر سارا جو ہے وہ گولڈ کا، وہ چاندی کے جیسے ورق ہوتے ہیں نا، ایسے سونے کے بھی ورق بنا کے تو اس کے اوپر لگائے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں اتارا نا۔ یہ کیا ہے؟ متاع الحیات دنیا، دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، چاہے جتنا کوئی اس کو کھا لے، جتنا کوئی اس کو پہن لے، فائدہ اس سے صرف دنیا میں دینا ہے، اور مختصر ہے یہ دنیا۔ کتنا کا جی لے گا کوئی، کتنا کا سونا کھا لے گا، کتنا کا پہن لے گا، کیا کر لے گا، سونے کے بستر پہ سو جائے گا، سونے کی چھتیں بنا لے گا، کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ بالآخر تو اس نے مر جانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فرعون جو تھے، ان میں جب فرعون مر جاتا تھا کوئی، تو وہ جو اس کا احرام ہوتا تھا، اس کی جو ایک قبر بنائی جاتی تھی، تو اس کے بیسمنٹ کے اندر اس کی ممی کے ساتھ جو ہے اس کے جو ذاتی استعمال کے سونا چاندی زیورات وغیرہ ہوتے تھے، ملبوسات وغیرہ، وہ وہیں بیسمنٹ میں اس کے ساتھ رکھ دیتے تھے، اور اس کے غلام اور لونڈیاں بھی وہیں زندہ بند کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر احرام بنا دیا جاتا تھا، وہ بھی وہاں مر کھپ جاتے تھے، اور وہ چیزیں بھی وہاں پڑی رہتی تھی۔ اب وہ کیا ہوتا تھا اس کا، وہ لاش جو فرعون کی جو مر گیا تھا، کیا وہ اس کے کام یہ سارا کچھ آتی ہوئی چیزیں؟ نہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ ان سے انسان جس کے پاس یہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ بس میں ہی میں ہوں، جیسے بھی آگے فرعون کا ذکر آئے گا، وہ یہ سمجھے کہ بس میں ہی، میرے پاس چونکہ مال ہے، میرے پاس چونکہ دولت ہے، اور اس مال اور دولت کی بیس پر میں نے حکومت قائم کر رکھی ہے، تو اب میرے پاس لاٹھی ہے تو سب جو ہیں وہ میرے تابع فرما ہو جائیں۔ بلکہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت، یہ علم، یہ شہرت، یہ ہر چیز جو ہے یہ محض ایک آزمائش ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، دنیا میں کافروں کو اللہ نے بہت دیا، بہت مال دیا۔ اور ایک روایت ہے نا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس زمین کی، اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کچھ بھی نہ دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت دیا۔ اور آخرت میں جو اللہ کے پاس آخرت میں بہترین اجر ہے
وہ صرف متقین کے لیے ہے. یہ جتنے مرضی دعوے کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ نے ہمیں یہ کچھ دے رکھا ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے باغ والے کا قصہ پڑھا تھا نا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ اول تو قیامت آنی نہیں ہے, اور اگر آ گئی تو میں اسی طرح سے دوبارہ نوازا چاہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی ان کی دور کر دی کہ دنیا میں تو اللہ نے تمہیں دیا ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک, لیکن آخرت میں جو جو بہترین چیز ہے وہ صرف متقین کو ملے گی. اور آخرت کی ڈسکرپشن جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں, اور مکی سورہ میں 29ویں پارے میں مطلب اس میں آتی ہے بہت تفصیل سے کس طرح کی جو ہے وہ جنت ہے, جنت کی ڈسکرپشن مختلف سورہ میں جو آتی ہے, کتنی خوبصورت, کتنی خوبصورت. مطلب آپ امیجن کریں, آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے دنیا کے اندر کیسا گھر چاہتا ہے. دنیا کے اندر آپ اپنے لیے کیسا گھر پسند کرتے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دے کہ آپ دنیا کے اندر اپنے لیے گھر بنائیں, تو آپ اپنے لیے کیسا گھر بنائیں گے؟ تو یہ اتنا خوبصورت گھر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی دیتے ہیں دنیا میں, تو زیادہ سے زیادہ چلے اگر کوئی یکسانیت کا شکار نہیں بھی ہوتا, تب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ینگ ایج سے ایسوسیٹ کرتی ہیں. بڑھاپے میں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی, وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. ایک اتنا بڑا لان جس میں آپ واک ہی نہ کر سکیں, چل ہی نہ سکیں, گھٹنوں کے درد کی وجہ سے جا ہی نہ سکیں, وہ جکوزی جو لگا ہے آپ کے واش روم میں آپ اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں, تو کیا فائدہ ہے؟ تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دے نا اگر, تو مختصر ہے 10 سال 15 سال زیادہ سے زیادہ جو انجوائے کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو. اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی ایج اور اس کی پسند ناپسند اور اس کی بیماریاں اور چیزیں جو ہے اس کو اس طرح سے چیزوں کو انجوائے نہیں کرنے دیتی. تو یہ متاع قلیل ہے. یہی چیزیں اب آپ تصور کرو اور آپ اس کو اٹرنل لائف میں لے جاؤ. والآخرۃ عند ربک للمتقین, یہ سارا کچھ آپ کو وہاں ملے گا اور اس سے کہیں زیادہ ملے گا, کیونکہ جو لیسٹ سب سے کم اس آخری جنتی کو ملنا ہے نا, جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جانا ہے, اس کو 3 زمینوں جتنی بادشاہت ملنی کم از کم. تو جو پہلے ہی اللہ کے کرم سے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے جنتی, اور سبحان اللہ جو جنت کے اوپر کے درجوں میں ہوں گے, پھر ان کے گھروں کی کیفیات کیا ہوگی؟ مانگو جو مانگو گے ملے گا, جیسا چاہو گے ملے گا. دنیا میں مختصر زندگی میں نہیں بھی ملا نا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حلال میں گزارا کیا ہے, اور اپنی ان خواہشات کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, اور آپ نے اس ڈر سے کہ یہ اسراف نہ ہو جائے اور میں اپنی خواہش کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو جو ہے وہ ترجیح دوں, اور آپ احسار کرتے ہوئے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہو تو آپ یہ لے سکتے ہو, لیکن آپ نے کہا نہیں, میرے پاس یہی موقع ہے, یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میرے پاس موقع ہے کہ میں ابدی ہمیشہ رہنے والی جنت جو ہے, ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے, اس کے اندر اپنے لیے محل تعمیر کر لوں. تو آپ دنیا میں سیکریفائسز کرتے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ان سیکریفائسز کو ضائع نہیں کریں گے. وہ کسی بھی لیول, آپ نے غصہ چھوڑا کسی کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آپ نے اپنے گھر میں لگژریز کو ترک کر دیا, آپ نے اپنے کھانے پینے کو سادہ کر لیا, آپ نے اپنے لباس کو سادہ کر لیا, آپ نے اپنی زندگی کو تھوڑا محدود کر لیا, اور وہ سیونگز آپ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں, آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی. آج آپ ایک بچے کو اسپانسر کر دیں پڑھائی کے لیے, اور وہ پڑھ لکھ جاتا ہے, اور اس میں آپ کو صرف اپنے بجٹ میں سے 5 یا 6 ہزار یا 7 ہزار لیس کرنا پڑ رہا ہے. وہ آپ اپنی کسی ایک دن کے ڈائن آؤٹ سے سیو کر سکتے ہیں, کہ آپ ایک دن ڈائن آؤٹ نہیں کریں اور وہ آپ کی سیونگ آ جائے گی.
اور آپ وہ کسی ایک بچے کو اسپانسر کر دیں, منتھلی اس کی فیس دینا شروع کر دیں, اتنا زبردست آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. وہ جب وہ رزق حلال کمائے گا, وہ جو چور بن سکتا تھا, وہ جو ان پڑھ رہ کر فقیر بن سکتا تھا, وہ جو دھکے کھا کے اگر جتنا کچھ پڑھ بھی جاتا تو ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا تھا, آپ کے اسپانسرشپ کی وجہ سے وہ ایک بڑا ڈگری حاصل کر کے ایک اچھی زندگی دنیا کی گزارتا ہے. آپ کے لیے اتنا زبردست اجر محفوظ ہو جائے گا جو ہمیشہ رہے گا. دنیا میں آپ ایک دن ڈائن آؤٹ یا 2 دفعہ ڈائن آؤٹ کر لیتے ان پیسوں میں, آپ ایک برانڈڈ جوڑا پہن لیتے, ایک برانڈڈ پرس خرید لیتے, کیا کر لیتے زیادہ سے زیادہ, اور کتنا عرصہ چلتی وہ چیز. سب دیکھ لیتے تو پھر دماغ میں خناسی آ جاتا, سب نے تو دیکھ لیا, اب نیکسٹ ٹائم میرے پاس کچھ اور نیا ہونا چاہیے. تو مومن متقی کا فوکس آخرت کی زندگی ہوتا ہے. اس کو دنیا کے سونے چاندی سے دلچسپی نہیں ہوتی, وہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں, جتنا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے, جتنا اس کے لیے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ کرے گا. وہ سونے چاندی کی پلیٹوں میں نہیں کھائے گا, اسے پتہ ہی حرام ہے. وہ سونے کے ورک والی آئس کریمز اور سونے کے ورک والے پیزاز کی طرف نہیں جائے گا, جسٹ صرف اس لیے کہ وہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دے اور اس کو شیئرز مل جائیں اور وہ ایک سستی شہرت پا لے. کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن تو میں نے دنیا سے چلے جانا, یہ کچھ بھی میرے کام نہیں آنا. کام وہ آئے گا جو میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جاؤں گا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے, جو کوئی رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے. اور یہاں رحمان کے ذکر سے مراد جو ہے یہ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس میں اللہ کے ذکر سے اندھا بن جانے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو پر اندھا بن جانے والا, قرآن کی طرف سے منہ موڑ لینے والا. اللہ کی کوئی یاد کراتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر, اور وہ منہ موڑ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب اللہ کا ذکر کا وقت ہوتا ہے, اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے دوسرے کاموں میں لگا. مثال کے طور پر نماز سب سے بہترین ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا, تو وقت ہے نماز کا اور ہم نماز کو چھوڑ کر شاپنگ میں لگے ہیں. وقت نماز کا ہے اور ہم نماز کو چھوڑ کر ٹیلی فون پر باتوں پہ لگے ہیں یا کسی اور کام میں لگے ہیں. تو جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اب اس کے درجات مختلف ہیں. کوئی تو کفار مکہ جیسے ہیں جو قرآن کو جو ہے وہ اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے اور اس پر اندھے بنے ہوئے ہیں, اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں. اور کوئی ایسا ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام تو مانتا ہے, لیکن جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے, تو وہ اس کو نہیں مانتا. اور کوئی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور احکامات پر عمل بھی کرتا ہے, لیکن اپنی کمفرٹ کے ساتھ. تو یہ مختلف درجات ہو سکتے ہیں. ان درجات میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کی ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے پھر؟ نقیض لہو شیطان, ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِين, تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. قرین کہتے ہیں, قرن کہتے ہیں اس زمانے کو جو ایک کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے, بالکل ساتھ ساتھ. 2021 and 2022 قرن, ایک کے بعد دوسرا ساتھ ساتھ, بالکل ساتھ ساتھ. قرین کہتے ہیں اس دوست کو, اس ساتھی کو جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو. تو اللہ تعالی ایسے بندے کے ساتھ پھر شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اب جس کا قرین شیطان ہوگا, جو ہمہ وقت ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے گا, تو وہ پھر اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں لے کے جائے گا؟ شیطان نے خود بھی جہنم میں جانا ہے,
تو وہ اللہ کی باقی مخلوق کو بھی جہنم میں لے کے جانا چاہتا، باقی انسانوں کو بھی. اور اس نے یہی کہا تھا، اللہ سے اس نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں ان سب کو جو ہے وہ بہکاؤں گا تیرے سیدھے راستے سے. اور قرآن کریم میں اور جگہ بھی یہ موضوع آیا، جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، کہ جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے اس کے بعد کہ جب ہدایت سامنے آ گئی اور پھر وہ اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کر، اللہ کا راستہ چھوڑ کر، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، تو نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیتے جدھر وہ مڑنا چاہتا ہے. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا ہونا پسند کیا، وہ خود ٹیڑھے ہوئے، تو اللہ نے بھی ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے کر دیے. زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی کو. تو جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیتے ہیں، برائی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے، اس میں اس کے لیے سہولتیں ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑے آرام سے سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، اور پھر وہ اسی راستے پر آگے سے آگے جاتا چلا جاتا ہے. اب اس کے دوسری طرف کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ دو آسپیکٹ شو کرتا ہے نا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، ایک وہ گروہ ہے جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اور پھر اس کے اپوزٹ کون سا گروہ ہوگا؟ جو رحمان کا ذکر کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ لوگ مرد جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے شیطان کو ان کے ساتھ ساتھی بنا دیتا ہے، پھر وہ ان کو سیدھے رستے کی طرف نہیں آنے دیتا. تو یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے لائف میں جہاں انسان کو چوائس کرنی ہوتی ہے کہ اس نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے، یا پھر اپنی خواہش نفس کے راستے پہ چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی سی مثالوں سے آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ شاید یہ تجربہ ہوا، آپ ایک دن اگر جان بوجھ کے سے مراد یہ کہ اپنی نیند کو یا اپنی کسی اور ایکٹیویٹی کو پریفر کریں، اور آپ اپنے جو ڈیلی روٹین کے اذکار ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس دن نہ پڑھیں، آپ کو اگلے دن ان کو پڑھنے میں مشکل ہوگی. اور اگر کنزیکٹیو آپ ایک دن کسی ایسی ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں کہ آپ اپنی کسی ایسی نیکی کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے کسی ایسی نیکی کو چھوڑے ہوئے ہیں جو آپ روٹین میں کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ سے نہیں ہوگی. خاص طور پر تہجد. جیسے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے جو ہماری چھٹتی ہے وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے. وہ بہت خاص ہے، بہت خاص. فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تہجد کی نماز پسند ہے، اور وہ اللہ اور بندے کا بہت ہی جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ پرسنل ٹائم ہو جاتا ہے. بندے بہت انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ چیز آزمائی، مطلب کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ شیئر کیجیے. ایک نیکی میں کرنا چاہتا ہوں اور کر نہیں پا رہا، تو وہاں میری غلطی ہے. کیونکہ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے نا، اسی طرح ایک برائی ایک نیکی کا دروازہ بند بھی کر دیتی ہے.
جی غزالہ، آپ نے مائک آن کیا تھا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم نے جب خود ایک نیکی کو چھوڑا تو پھر ہم سے اس کا موقع چھین لیا جاتا ہے، اور دوبارہ وہ نیکی کرنے کے لیے پھر ہمیں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک البتہ وہ روکتے ہیں انہیں اللہ کے راستے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. شیطان جب کسی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو کے ذہن کو آکوپائی کر لیتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں کر رہا ہوتا. اصل میں شیطان نے اس کی سوچ کو ہی بدل دیا ہوتا ہے، اس کو غلط چیزیں درست اور درست چیزیں غلط لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں، یہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کس طرح کسی کا حق مار سکتے ہیں، یہ کس طرح جو ہے یہ زیادتی کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نا انسانیت کے درجے سے گر گئے ہیں یہ لوگ. تو کیسے گر جاتے ہیں لوگ انسانیت کے درجے سے؟ کیونکہ انہوں نے خود جب یہ راہ چنی، خواہش نفس کی راہ کو چنا، حرام کو چن لیا، حلال پر حرام کو ترجیح دی، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ خود ایک ڈم ٹرمینل بن جاتے اور شیطان ان کا پروسیسر بن جاتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کریں، دے آر ڈوئنگ ویری ویل، اور بہت ہدایت یافتہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ خود سیدھے رستے سے ہٹتے، لوگوں کو بھی اس پر لے کر آتے. یہ جو سدا یا سدو کا فعل ہے نا، ورب ہے، اس کا مطلب یہ باب تفعیل میں سے، تو اس میں جو ہے خود بھی رکنے کے معنی آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بندہ خود سیدھے رستے سے رکو بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک موٹیویشن بن جائے سیدھے رستے سے رکنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سنگرز یا ایکٹر یا ایکٹریسز کو لوگ کیسے فالو کرتے ہیں، کس طرح ان کے پہنے ہوئے ڈریسز کو کاپی کرتے ہیں، کس طرح ان کے بولنے کے سٹائل کو کاپی کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. بہت سارے اللہ تعالیٰ رحم کرے ینگ جنریشن جو ہے وہ گھروں سے نکل کر ویسا بننے کے لیے جو ہے وہ اس ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ان طریقوں سے شیطان جو ہے وہ پھر ڈبل گیم کھیلتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، پھر اس کے ذریعے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے رکواتا ہے. حتی اذا جاءنا، اور یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، جب آخر کار قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت پھر وہ کہے گا، جب وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا تو وہ شیطان سے کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے بیچ میں 2 مشرقوں جتنا فاصلہ ہوتا اور تو کتنا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہ وہ نفع دے گی تمہیں آج جب ظلم کر چکے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو. ظلم، جیسے ابھی سدرا نے بھی وہ دعا پڑھی نا، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو دنیا میں تو ہمارے پاس موقع ہے، لیکن جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے، دنیا میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، بعض چھوڑ سکتے ہیں گناہوں کو، واپس اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں. لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو پھر نہ شیطان کو الزام دینا فائدہ دے گا، نہ اپنے آباء و اجداد کو الزام دینا فائدہ دے گا، نہ اپنے لیڈرز کو الزام دینا فائدہ دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. پھر سب کے سب جو ہیں وہ عذاب میں مشترک ہوں گے. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا آپ پھر بہروں کو سنائیں گے یا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور اسے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہ سیم یہی مضمون ہے. جو خود اندھا بنا ہوا ہے، جو خود سننا ہی نہیں چاہتا حق بات کو، جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے،
جو خود گمراہی، کھلی گمراہی کو پسند کر لے، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو انسان اگر ہدایت کے راستے پر آنا چاہے تو وہ واحد خود ہے جو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے اور تڑپ سکتا ہے. اور اس چیز میں جو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے چیز، وہ پھر رحمان کا ذکر ہے. اگر انسان، جیسے پہلے بھی آپ سے میں نے اس چیز کو عرض کیا تھا کہ آپ قرآن کریم کو تھامے رکھیں، اپنی ڈیلی کلاس نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، ڈیلی کلاس آپ اپنی نہ چھوڑیں. اور اس میں اگر آپ سارے دن میں آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، کہیں انسان جو ہے وہ خیر کی بجائے غلط چوائس کر بھی لیتا ہے، تو بھی وہ اگلے دن اپنے قرآن کا جو اس کا سبق ہے، جو اس کا ایک ڈیلی کا اس کا وظیفہ ہے، قرآن کا وظیفہ سے مراد جتنا اس سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اس تک جاتے جاتے نہ اگلے دن تک لازماً اس کے دماغ میں وہ چیز کھٹکتی رہتی ہے. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے گناہ نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو پھر استغفار اور توبہ کے تو کوئی ذکر ہی نہ ہوتا قرآن میں. تو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی اس رسی کو تھامے رہتا ہے نا، وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی نا کہ وہ اس رسی کو پکڑ کے کنویں میں چھلانگ مار بھی دینا تو بھی وہ ڈوبے گا نہیں کنویں میں، وہ گناہ میں آگے سے آگے نہیں جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ وہ جب اس رسی کو پکڑے رکھے گا تو ایک دن وہ اس کنویں سے باہر آ ہی جائے گا. تو اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا. ایک ٹائم پہ اگر کسی وجہ سے مس کر بھی دیا نا، جان بوجھ کے لٹ سے چھوڑ دیا، کوئی اپنا ڈیلی کا کے اذکار تھے، کوئی اور مطلب کوئی آپ کی نیکی تھی، فرض کریں گے چھوڑ دوسرے ٹائم کی نیکی ضرور پڑھ لیں. نوافل نہیں پڑھے جا رہے نا، فرائض پر تو ضرور ہی فوکس کر لیں. دن میں 2 دفعہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا نا، 1 دفعہ تو لازمی پڑھ لیں. 1 صفحہ نہیں پڑھا جا رہا نا، 2 لائنیں ضرور پڑھ لیں، 2 آیات ضرور پڑھ لیں. سنایا نہیں جا رہا نا تو سن لیں صرف، لیکن اس ذکر کے ساتھ چمٹے رہیں. جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی نا، اگر انسان اس قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ایک دن وہ ضرور پلٹ آئے گا، ایک دن وہ ضرور اللہ کی طرف آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیں گے. ہاں، اپنے اندر تڑپ ضرور رکھنی ہے، اندھے گونگے نہیں بن جانا، اندھے بہرے نہیں بننا. سوچ ضرور رکھنی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اگر کہیں جھوٹ بول جائیں، نہ بھی جان بوجھ کے بولا ہو نا، ٹنگ سلپ ہو گئی ہو، کوئی غیبت ہو گئی آپ سے نہ مطلب انکانشیسلی آپ کوئی اور گڑبڑ کر بیٹھے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کانشیس کر دیتے. وہ آپ کے اندر وہ جو نفس لوامہ ہے نا، وہ ملامت کرتا رہتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے، جو قرآن کریم پڑھنے والا، سیکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس ملامت کو زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا. وہ اس سے اندھا بہرا نہیں بنا رہتا، وہ پلٹ آتا ہے، فوراً دیکھتا ہے کہ اچھا یہ جو میرے ساتھ ہوا تو یہ کیوں ہوا، اور پھر وہ رجوع کر لیتا ہے. اور جب انسان توبہ کر لیتا تو پھر وہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اور اگر ہم لے جائیں آپ کو تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یہ جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جیسا پہلے عرض کیا تھا نا کہ اس سورت کا جو زمانے نزول ہے، یہ وہ دور ہے جب یہ سب سردار مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے پروگرام بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہاں سے لے بھی جائیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہجرت کر لیں، یا پھر یہ کہ دنیا سے ہی لے جائیں، تب بھی یہ ہمارے انتقام سے نہیں بچیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے دوسری سنہ ہجری میں ہی یہ سارے کے سارے سردار جو تھے، جو اس حد تک بڑھے ہوئے تھے، یہ سب کے سب بدر میں مارے گئے.
او نرینک الذی وعدناہم، یا پھر ہم دکھائیں آپ کو وہ جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، فإن علیہم، تو بے شک ہم ان پر مقتدرون، قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی اگر آپ کی زندگی میں ہم چاہیں تو یہ سارے عذاب ان کو دکھا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو، جیسے دیگر انبیاء کی زندگی میں ان کی قوموں پر عذاب آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کا کوئی عذاب ان کی قوم پر نہیں آیا. ہاں، اس طرح سے جنگیں ہوئیں اور اس کے اندر ان کو تنبیہ کی گئی، لیکن پوری کی پوری قوم کو مٹایا نہیں گیا. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اسے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ البتہ ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم اس سے کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. ہم جنہیں قرآن دیا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا. یہ اتنی بڑی نعمت جو تمہیں دی گئی تھی، تمہیں جو قرآن کے ساتھ شرف بخشا گیا تھا، تو اب بتاؤ تم نے اس نعمت کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کوئی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں سے اس کو اللہ کی کتاب کا جو ہے وہ علم دے دے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا، تو اس نے قرآن کی قدر و منزلت نہیں پہچانی. ہم دنیاوی نعمتوں کو، دنیاوی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس فلاں چیز کی کمی ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اگر اس کے دل میں ایسے خیالات ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کی قدر و منزلت پہچانی نہیں. تو پھر جس کے پاس اتنی بڑی بلیسنگ ہے تو پھر اس کو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی انسان جواب دہ بھی ہوتا ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کریم میں سے جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں، خود بھی ہم اہل القرآن بن سکیں، اپنی نسلوں کو بھی اس راستے پر ڈال سکیں. اور بے شک ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے. ہمیں اپنے لیے بھی ہدایت مانگنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اور اپنے سب پیاروں کے لیے بھی اور سب کے لیے ہدایت مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.